السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم آپ کے سامنے ایک نصیحت آمیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ 1914 کی عالمی جنگ سے پہلے کا ہے کہ ایک تاجر آدمی تجارت کی غرض سے ملک شام کے شہر حلب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں شدید برف باری، طوفان، آندھی آ گئی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں شہروں کے اندر مہمان خانے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ رات گزارنے کے لیے کسی اجنبی کے ہاں انسان رات کو قیام کرتا۔ اس آدمی کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ رات کا وقت بھی ہو رہا تھا، بارش شدید، برف باری اور طوفان، سفر جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر کے اس نے ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ چلیں رات یہاں پہ گزار لیتا ہوں اور صبح اپنے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا۔ گھر والے نے دروازہ کھولا، مہمان کے لیے چارپائی لگائی، اس کو بٹھایا، کھانا پیش کیا اور اس سے دل لگی کی باتیں کی۔ اس نے اپنی داستان بتائی کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، اب تجارت کی غرض سے اس شہر جا رہا ہوں، میرے پاس اتنی رقم ہے، میں یہ جنس خریدتا ہوں پھر وہاں لے جا کر بیچتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے۔ کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، رات کا کافی وقت گزر گیا۔ اس مکان کے 2 کمرے تھے، جس کے اندر ایک میاں اور بیوی رہتے تھے اور ایک ہی ان کا بیٹا تھا۔ عام روٹین میں ایک کمرے میں میاں بیوی سو جاتے، دوسرے کمرے میں ان کا بیٹا سو جاتا، اور یہی ان کی زندگی کا گزر بسر تھا۔ بالآخر میاں بیوی جب علیحدہ ہوئے مہمان سے، تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہم اتنے عرصے سے فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں، غریب ہیں اور حالات سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، کیوں نہ ہو کہ آج یہ جو ہمارے پاس مہمان آیا ہے، اس مہمان کو قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری رقم اپنے قبضے میں لے لی جائے، اس وجہ سے کہ طوفان ہے، آندھی ہے، بارش کی شدت ہے، برف باری ہے، کسی کو کیا پتہ کہ ان کے پاس کوئی مہمان آیا ہے یا نہیں، تو ہم لاش کو بھی کہیں نہ کہیں سنبھال دیں گے اور یہ پیسے اپنی جیب میں لے لیں گے۔ اب خاوند بیوی کی بات سن کے پہلے تو انکار کرتا رہا کہ یہ کام تو بہت گناہ والا کام ہے، ہمارے پاس جو مہمان آیا ہے ہمارا حق ہم اس کی خدمت کریں، خدمت کرنے کی بجائے ہم اس کو قتل کر دیں، یہ تو انسانیت کے بھی منافی، مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بیوی کا اصرار بالآخر غالب ہوا، خاوند بھی تیار ہو گیا، چلے ہم یہ ایسا کرتے ہیں۔ رات کے وقت خاوند اور بیوی اپنے کمرے میں خنجر کو تیز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے قتل کریں، پھر اس کی لاش کو کہاں پہ پھینکیں۔ اور یہ جب ان کا منصوبہ مکمل ہو گیا اور خنجر بھی تیز ہو گیا، رات کا کافی حصہ بیت چکا، انہوں نے سمجھا کہ اب مہمان سو گیا ہوگا تو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں جہاں ان کا بیٹا لیٹتا تھا، اسی کمرے میں مہمان کی چارپائی لگائی اور ان کے لیے نیا بستر لگایا۔ خاوند بیوی نے مہمان کو اس کی چارپائی کے اوپر چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب خاوند بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تو مہمان اور اس کا بیٹا یہ دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے، بالآخر
بیٹے کو اس چارپائی کے اوپر ہی نیند آ گئی جو مہمان کی تھی۔ مہمان اٹھا، بیٹے کی چارپائی پہ لیٹ گیا، اور یہ رات کے وقت خامد بیوی اس کے کمرے میں جب گھسے، ان کو یقین تھا کہ یہ چارپائی مہمان کی ہے۔ اندھیرے کے اندر ہی انہوں نے اس کی گردن کو تلاش کیا اور اس کی گردن کے اوپر یوں خنجر کو چلایا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب اس کی گردن کو کاٹ دیا، بیوی آگے بڑھی اس لاش کو سنبھالنے کے لیے۔ ان دونوں نے پکڑ کے لاش کو باہر کھینچا۔ جب دروازے سے باہر لے کے آئے تو بجلی چمکی، بجلی کے چمکنے سے روشنی ہوئی، تو روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر چکے ہیں۔ اب وہ اس منظر کو دیکھ کے اتنے گھبرائے، بے ہوش ہو گئے، چیخو پکار شروع ہوئی، محلے کے لوگ آ گئے، مہمان بھی اٹھا، پوچھا کیا ہوا، کیسے مسئلہ ہوا۔ پولیس کو انہوں نے اطلاع دی، فوراً پولیس آ گئی، انہوں نے آ کر کے تفتیش شروع کی کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے۔ تو تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے ہاں مہمان ٹھہرا تھا جس کے پاس اتنی رقم تھی، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ مہمان کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جمع پونجی اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کارروائی کی، لیکن ہوا وہ جس کے اوپر وہ خود ہی نادم ہوئے۔ مہمان کو قتل کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر چکے۔ جب ایسے ہوا تو بیٹا بھی ذبح ہو گیا، روپیہ پیسہ بھی ہاتھ نہ آیا، خامد بیوی جیل کے اندر چلے گئے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ مال کا لالچ اور حرص کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا جو دنیا میں انہوں نے دیکھا۔ قیامت کے دن جو ان کو سزا ملنی ہے اس کا تو اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائی، اس واقعے سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لینے کے لیے جو بھی پروگرام بنائیں گے، اگرچہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے پروگرام میں کامیاب ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہیں، وہ ان کا پروگرام ان کو ہی نقصان دے گا۔ جیسے یہ ہوا میرے بھائی، دنیا کی اس آسائش کو، مال و متاع کو انسان لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ضرور ہے، لیکن میرے بھائی یہ اسی کو ملتا ہے جس کا مقدر ہے۔ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا، اس طرح کا ارادہ اور پروگرام بنانا، یہ دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ اللہ ہم سب کو مال کے اس طرح کے لالچ اور حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے، ہمیں خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔